السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 135، سورہ بقرہ حصہ نمبر 135، آیت نمبر 138، آیت نمبر 138، رکوع نمبر 16، رکوع نمبر 16، مفسرین کے اقوال، مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندو، لاڈلے نبی کی لاڈلی امت، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، احسان ہوا تو پچھلے حصہ نمبر 134 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے کافی ہوں گے، آپ اپنے مخالفوں کی زیادہ فکر نہ کریں، ان سے تو ہم خود نمٹ لیں گے۔ اور ایک جگہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کی فکر نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حفاظت خود کرے گے۔ اسی طرح ذی النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو ان کا خون قرآن پاک کے رکوع نمبر 16، آیت نمبر 137، سورۃ البقرہ کی آیت کے ایک حصے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138، رکوع نمبر 16۔ تو پہلے ہم اس آیت کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مفسرین کے اقوال کو پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ رنگ دیا اللہ نے اپنے رنگ میں، اور اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب اس کے تعلق سے مفسرین کے اقوال بڑھتے ہیں کہ آیت میں صبغتن سے مراد رنگ ہے، اور رنگ سے مراد دین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو لازم پکڑ لو، اس پر چمٹ جاؤ۔ اللہ کے رنگ سے مراد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ سفید رنگ، ہرا رنگ، لال رنگ، پیلا رنگ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رنگ سے مراد سفید رنگ، ہرا رنگ، لال رنگ، پیلا رنگ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، یہ تو اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، تو ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کرو تو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں اللہ کا رنگ، یعنی کہ اللہ کا حکم اس پر چھایا ہوا ہو، یعنی کہ اللہ کا حکم اس پر چھایا ہوا ہو، ہر وقت اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے نرم ہو یا گرم ہو، سخت ہو، اللہ کا حکم ہے تو بس کرنا ہے، چاہے جان ہی چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا تم کو دیکھنا چاہیے، ایسا تم کو دکھنا چاہیے، ایسا لباس ہونا چاہیے، ایسے معاشرتی زندگی ہونی چاہیے، ایسے تمہارے معاملات ہونے چاہیے، ایسے تمہارے اخلاق ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جس نے سب کو اپنا عمل بنا لیا، صرف سب کو اپنا لیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں رنگ دیا۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب رنگ بھی کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ آواز آئی، ان سے کہو کہ تمام رنگ میں نے ہی تو پیدا کیے ہیں، تمام رنگ میں ہی پیدا کرتا ہوں۔ مسیحیت کے ظہور سے پہلے یہودیوں کی یہاں یہ رسم تھی کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا اسے غسل دیتے تھے، اور اس غسل کا معنی ان کے یہاں یہ تھا کہ گویا اس کے گناہ دھل گئے اور اس نے زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کر لیا۔ یہی چیز بعد میں مسیحیوں نے اختیار کر لی، عیسائیوں نے اختیار کر لی، اور اس کا اصطلاحی نام ان کے یہاں استباغ، جس کے ایک معنی آتے ہیں مذہب میں لانا، مذہب میں ملانا ہے۔
تو ان کا مسیحیوں کا ان کا ایک اصطلاحی نام استباغ ہے، جس کی معنی ہے مذہب میں لانا، مذہب میں ملانا۔ اور یہ استباغ نہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ان کے مذہب میں داخل ہوتے ہیں، بلکہ بچوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ اسی کے متعلق قرآن کہتا ہے اسی رسمی استباغ میں کیا رکھا ہے، اسی رسمی استباغ میں کیا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو جو کسی پانی سے نہیں چڑھتا بلکہ اس کی بندگی کا طریقہ اختیار کرنے پر چڑھتا ہے۔ نصارہ کی عادت تھی کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو 7ویں روز ایک رنگین پانی میں نہلاتے تھے، اور بجائے ختنہ کے اسی نہلانے کو بچے کی طہارت اور دین نصرانیت کا پختہ رنگ سمجھتے تھے۔ اس آیت نے یہ بتلایا کہ یہ پانی کا رنگ تو دھل کر ختم ہو جاتا ہے، اس کا بعد میں کوئی اثر نہیں رہتا، نیز ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے جو گندگی اور ناپاکی جسم میں رہتی ہے اس سے یہ بھی رنگ نجات نہیں دیتا، اس سے یہ بھی رنگ نجات نہیں دیتا۔ اصل رنگ دین و ایمان کا رنگ ہے جو ظاہری اور باطنی پاکی کی امانت بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ دین و ایمان کو رنگ فرما کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے کہ مومن کے ایمان کی علامات اس کے چہرے، بشرا اور تمام حرکات و سکنات، معاملات و عادات میں شامل ہونا چاہیے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کہتا کہ ابراہیم یہ کرو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو یہ اللہ کا رنگ ہے، یعنی ایسا شخص جس پر اللہ کا حکم چھایا ہوا ہو، ہر وقت اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو، چاہے نرم ہو یا گرم ہو، سخت ہو، اللہ نے حکم دیا ہے تو بس کرنا ہے، جان جائے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اسے اللہ کا رنگ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا تم کو دکھنا چاہیے، ایسا دیکھے، لباس ایسے ہونے چاہیے، آپ کی معاشرتی زندگی ایسی ہونی چاہیے، تمہارے معاملات ایسے ہونے چاہیے، ایسے اخلاق ہونے چاہیے اور ایسا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سب کو جس نے اپنا لیا وہ اللہ کے رنگ میں رنگ گیا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پر آ کر ہمارا حصہ نمبر 135 کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بغیر حساب کے کتاب کی جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس رنگ میں رنگ دے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، ہمارے دین میں اضافہ فرمائے، ہمارے اعمال میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے خوفناک دن کو ہمارے لیے خوبصورت دن بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔